اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سورہ قصص کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 50ویں نمبر پر ہے۔ اس آیت میں جو پہلی آیت ہے، اسراء کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کے جسم سمیت مکہ سے رات کے ایک حصے میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو لے گئے مسجد اقصی فلسطین، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے، جس کا تذکرہ آگے سورہ نجم میں آتا ہے۔ اس کو جب مکہ سے لے کر مسجد اقصی کی طرف جو سفر ہے، وعلیکم السلام، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے جو اوپر آسمانوں کا سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور رات کے کچھ ہی حصے میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، حالانکہ صرف اگر ہم زمین اور آسمان کی بات بعد میں کریں، مکہ سے جو بیت المقدس کی طرف جو سفر ہے وہ 40 دن کا ہے، 40 دن کا سفر تھا اس زمانے میں، اور وہ سفر جو ہے رات کے مختصر سے حصے میں ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی بھی تیز ترین سواریاں ہیں، اس کے بارے میں اشارات اور اس کے بارے میں وضاحتیں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک صبح و شام کے جو ہے سفر کے ذریعے 1 مہینے کے سفر کر لیتا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ مہینوں کا سفر تم گھنٹوں میں کر سکتے ہو، اور انسان نے کوششیں کر کے جدید آلات بنا کے، جہاز وغیرہ بنا کے، اس سے بھی تیز ترین سواریاں آئے گی، جو ابھی 1.5 گھنٹے میں آپ پشاور پہنچتے، ہو سکتا ہے 1.5 منٹ میں پہنچو، 1 منٹ میں آپ پشاور پہنچ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں آئے گی، اور رب العالمین لوگوں کو جو کچھ قرآن میں 1400 سال پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے لا کے حق کی جو ہے وہ عذر ان کی ختم کر دے، قبول نہ کرنے، ساری نشانی اللہ دکھا دے گا، انسان کے جسم کے اندر بھی اور انسان کے جسم کے باہر اس دنیا میں بھی ساری نشانی انسان دیکھے۔ بہت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبا سفر۔ آج کے لوگوں کو یہ سمجھنا آسان ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے تھے یہ کیسا، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی بھائی، عمل تو نظر ہی نہیں آتا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے چوری کر لی، اب وہ کیسے تولا جائے گا؟ آج آپ دیکھیں ہوا بھی تولی جا رہی ہے، ٹیمپریچر بھی وہ تولا جا رہا ہے،
آج لوگوں کو سمجھنا بالکل ایزی ہو گیا، آسان ہو گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، مسجد حرام کا ذکر ہے، مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ مسجد حرام اللہ نصیب کرے کہ ہم سب جائیں وہاں پر حج عمرے کے لیے، مکہ میں جو ہے ایک نماز 1,00,000 نمازوں کی برابر۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس مسجد کو بنایا، پھر اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بنایا، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف نبیوں نے ان مسجدوں کو بنایا، کیونکہ وہ ویران ہو جاتے تھے سیلاب وغیرہ سے، لڑائیوں سے مختلف، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو اٹھایا، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا، تعمیر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے پہلے ہی بنایا، پہلے سے تھا، اس کی تعمیر مختلف اوقات میں وہ ہوئی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام۔ عبد الباسط آپ قرآن سامنے رکھے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ڈیسک کے ساتھ آپ اوپر سے ڈیسک لیں، اگر کسی کے سامنے ڈیسک نہیں رکھیں۔ یہ جب آپ چند ہی بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے ایک حوالے سے دکھ ہوتا ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں، لیکن ایک حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہی وہ میرے خاص شاگرد ہیں جو پابندی سے بیٹھتے ہیں۔ بات سمجھ جائے، کیونکہ جب ہجوم ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس میں یہ سمجھنا کون پابندی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ جس دن میں لوگ کم بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہی میرے وہ خصوصی شاگرد ہیں جو روزانہ بیٹھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، یہ بندہ، بندگی، مفسرین نے لکھا ہے اگر اس سے بڑھ کے کوئی صفت ہوتی تو وہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ بندہ، اللہ کا بندہ، کسی کا اور کا نہیں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو صفت لائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ جو ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد۔ آج جو ہے بدبختی مسلمانوں کی کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے اختیار میں نہیں۔ بارکنا حولہ، ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے، من آیات، کچھ بعض نشانیاں، اور وہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں کیا کیا ہوا، اور پھر وہاں سے جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کیا کیا ہوا، اس کی باقاعدہ وضاحت ساری موجود ہے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ایک جمعہ معراج کے واقعے پر انشاءاللہ ایک خطبہ وہ دوں گا۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا تم مانتے ہو کہ تیرا دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان پہ گیا پھر واپس آ گیا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام ابھی گئے ابھی آئے، ساعتوں میں وہ چلے جاتے ہیں آتے ہیں، میرا یقین ہے جب وہ آ جا سکتے ہیں اللہ کے اختیار، اللہ کے حکم سے، تو نبی کی بھی جب اللہ چاہے تو لے جا سکتا ہے۔ یہ یقین تھا ان کا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ابھی یہ کہے گا کہ یہ تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، یہ اس سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا، لیکن اس کا ایمان اور بڑھ گیا، تو میں مانتا ہوں۔
اب بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں شروع ہوگا اور اس رکوع میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم نہ پکڑو میرے سوا کسی کو بھی کارساز۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، اس کی جتنی اولاد اس سے جو سلسلہ چلا وہ ساری بنی اسرائیل ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دین اور مذہب کے لحاظ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کو بنیادی سبق یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی کارساز وہ نہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ یہودی موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے، لیکن جب انہوں نے بدعمالیاں شروع کی تو ان پر مختلف اوقات میں عذاب آئے، عذابوں میں مبتلا ہوئے، اور کن کے ہاتھوں؟ جو خالص مشرک تھے ان کے ہاتھوں پہ عذاب آئے۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف موحدین ہوں گے، دوسری طرف مشرک ہوں گے، لیکن وہ مشرک موحدین پر غالب آ جائیں گے اور موحدین کو تکلیفیں پہنچا دیں گے، اور اس میں موحدین کی ان کی کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے وہ خالص کافر و مشرکین پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے کہ صرف اس پہ کام نہیں ہوتا کہ ہم کہیں ہم موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف نسبت رکھیں، صرف ان نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو خالص دین ہے اس کے مطابق چلو گے۔ پھر یہاں پر ایک اور نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پٹھان ہے یہ بھی بنی اسرائیل ہے۔ اب ہو بھی سکتا ہے، وہ اس وجہ سے سکتا ہے کہ یہودیوں کی ناک آپ دیکھو اور پٹھانوں کی ناک دیکھو، ساری سیم ہے۔ یہودیوں کے اندر جو ہے یہ جادو ٹونا، یہ مزارات، یہ پیر فقیر، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ان کی عورتوں میں اور پٹھانوں میں، ان کے اندر بھی پیر تو لازمی ہے، اور یہ جادو، یہ تعویذ، یہ چیزیں خصوصاً عورتوں میں لازمی ہے۔ بعض اوقات جو ہے مرد وہ موحد ہوتا ہے اور بیوی جو ہے اس کی یہ چیزیں اس پر یقین رکھتی ہے، تو یہ بھی اس سے مجبور ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ چھپ چھپ کے کسی ساتھی کو پتہ نہ چلے، منگو پیر جا رہا ہوتا ہے رکشے میں بیٹھ، کسی پیر فقیر کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن کیا کرے، بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو جانا پڑ رہا ہے کسی مزار۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ زیادہ مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ یونان، روم اور جتنے یہ مختلف بڑے بڑے وہ تہذیبیں گزری ہے، ان کا ایک مکسچر ہے، اس سے یہ لوگ ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور پٹھانوں کی، افغانوں کی، ان کی تاریخ دیکھو، موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ یہودی نہیں ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو جہنم کی زبان سمجھ لیا کہ یہ جہنمیوں کی زبان ہے، طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہے، اس کا کوئی تاریخی حیثیت جو ہے حقیقت اس کی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کر دیا کہ خالد بن ولید کو بھی پٹھان بنا دیا، وہی ہوتا ہم ان کی نسل سے۔ انہوں نے پٹھانوں کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، جس وجہ سے وہ بڑا بہادر بن گیا تھا، تو شادی سے پہلے بھی تو بہادر تھا، وہ کیوں؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی نوح علیہ السلام کے وقت میں اللہ رب العالمین نے جو طوفان، جو عذاب ساری دنیا پر لے آیا، اس وقت کی جو آبادی تھی اس کو تہس نہس کر دیا، تو جو چند لوگ بچ گئے،
آج پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہی کے نسل ہیں۔ تو ان سب پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندہ تھا نہایت شکر گزار۔ بنی اسرائیل کی ایک اور بات، ان میں اختلاف، ان میں تفریقہ، بے اتفاقی، یہ چیز بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ بھی اگر جب دیکھی جاتی ہے تو یہ جو ہمارے پٹھان لوگ ہیں ان میں کبھی اتفاق نہیں آ سکتا، نہ تو ان کا کوئی خاص لیڈر ہے تو ان کے پیچھے چلے، ہر ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک علاقے میں قبیلوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، بلکہ ایک گھر میں بھائی کہتا ہے بھائی ہو مجھ پہ حکم نہیں چلاؤ، یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ کسی کے ماتحت جو ہے وہ کام کریں، اور اتفاق اور اتحاد تب تک نہیں آ سکتا جب تک کسی ایک کی بات نہ مانو۔ کسی ایک کی بات مانو گے تب اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا۔ تو بنی اسرائیل میں ویسے 12 گروہ تھے، پھر اس کے باوجود اور بھی ان میں اضطراب ہوا، انتشار بنا، گروہ بنے، اور 71 جو ہے ان میں پارٹیاں بن گئی۔ اور 71 سے مطلب بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ، یہ نہیں کہ آپ کاؤنٹ کرنا گننا شروع کرو 1 2 3، جس طرح حدیث میں آتا ہے یہودیوں میں 71 بن گئے، نصارہ میں 72 بن گئے، اس امت میں 73 بن جائیں گے۔ تو اگر آپ 73 گننا شروع کرو گے پھر تو آپ 73 کو کراس کر لو گے آسانی سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عرب لوگ بہت زیادہ کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ کے لیے 20 کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شلزل میں پہنچ گئے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک کاؤنٹ کر کے 20 مرتبہ آپ کو سمجھایا، بلکہ مطلب بہت زیادہ مرتبہ میں نے آپ سے کہا 20 مرتبہ سمجھایا، یعنی بہت زیادہ سمجھایا۔ تو 70 کا مطلب بہت زیادہ فرقے تھے، یہودیوں میں بہت زیادہ فرقے تھے، لیکن ان سے ایک درجہ زیادہ نصارہ میں ہو گئے، اور ان سے بھی ایک درجہ زیادہ وہ اس امت میں ہو جائیں گے۔ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، وہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے۔ اب یہاں پر جو واقعہ ذکر اس کا میں خلاصہ بیان کر دوں کہ بنی اسرائیل کو کہا جاتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، توحید کے عقیدے پر رہو اور رسول کی تابعداری کرو۔ آج بھی یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آج بھی یہی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر کسی کو مسلط کر دے گا، انسانوں کو ہی مسلط کر دے گا جو تمہیں طرح طرح کا عذاب دے گا۔ یہ بات جو ہے ان سے تورات اور ان کتابوں میں اور نبیوں کی زبان پر کہی گئی بار بار، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دین جو ہے اس میں تحریف شروع کر دی، تورات میں اپنی طرف سے مطلب بتاتے تھے۔ تو رب العالمین نے ایسا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 586 سال پہلے بابل کے علاقے سے بخت نصر نام کے ایک بادشاہ، انہوں نے اس پر حملہ کیا، ان پر، اور ان کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ ان کی مسجدوں میں ان کو ذبح کر دیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی بے عزتیاں کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دیا، لوگ ان میں سے اصلاح کرنے والے، اور ان میں کچھ اصلاح آ گئی تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو، یہ جس علاقے سے ان کو نکالا گیا تھا، قید میں ڈالا گیا تھا، غلام بنا لیا گیا تھا، واپس اپنے علاقوں میں آ گئے، کسی اور بادشاہ کے ذریعے، سائرس نام کے بادشاہ کے، واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ لیکن
انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کر دیا۔ اب بھی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب ان کا خلاف کیا تو روم سے ایک بادشاہ آیا ٹائٹس کے نام سے، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کی مسجدیں ہی ویران کر برباد کر، اور ان کو اس قدر جو ہے وہ قتل کیا کہ ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک وہ خون تھا، اس خون میں وہ چل رہے تھے، وہ سپاہی تھے، ایسا خون بہایا انہوں لوگوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد یہ واقعہ۔ پھر ایسا ہوا یہ ادھر ادھر منتشر ہوئے، یہاں تک کہ وہ شام سے مدینہ میں بھی آباد ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ایک نبی آئے گا، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اللہ ہمیں عزت دے گا۔ لیکن وہ نبی آ بھی گیا، انہوں نے انکار کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انکار کیا تو ان کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو کچھ کو قتل کر دیا گیا، صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور کچھ کو جو ہے مدینہ سے نکال دیا گیا کہ اب یہاں نہیں رہو، خیبر میں جاؤ۔ پھر خیبر سے بھی عمر رضی اللہ عنہ ان کو نکال دیا۔ پھر 1400 سال یہ مختلف ملکوں میں رہے، ایران میں، اب بھی ایران میں بہت سے یہودی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، امریکہ میں بہت زیادہ یہودی ہے، مختلف ملکوں میں منتشر تھے، یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے وہ بنا دیا اسرائیل۔ پھر عرب کے ساتھ جنگیں کی 67 میں، مسجد اقصی میں آگ لگا، یعنی 1400 سال بعد ان کو کچھ وہ ایک ملک جو ہے وہ مل گیا۔ یہ اسپین اور یہ جو علاقے ہیں، اس میں عیسائیوں نے ان کا بڑا قتل عام کیا ہے صدیوں پہلے، جہاں یہ جاتے وہ لوگ ان کو قتل کرتے، ان کے ساتھ بڑی جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ قریب کے زمانے میں 1940-45 کا وہ جو زمانہ ہے، ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ خود عیسائی تھا، جرمن کا، اور کیا کیا ان کے ساتھ، سمجھ اس کے ذہن میں آیا کہ ساری دنیا کی پریشانیاں ان کی وجہ سے، ان کو ختم کر دوں تو یہ وائرس کمپیوٹر سے نکل جائے گا تو صحیح کام کرے گا، اینٹی وائرس کہ میں ان کو ختم کر رہا ہوں۔ کس قدر جو ہے ان کو وہ گیس کے، انہوں نے اس میں چیمبر بنائے ہوئے تھے، گیس کی بٹیاں، اس میں سینکڑوں لوگوں یہودیوں کو ڈال دیتا اور وہ باپ بن جاتے، ایسے قتل کرتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جتنے پیغمبر ہیں سب کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ آخرت کے احوال کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے مطابق جنت جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہوگی، بس یہ ایک روحانی تسکین چیز ہوگی۔ جیسے ہم علمی باتوں سے، جیسے ابھی علمی باتیں ہو رہی تو کوئی مادی چیز نہیں ہے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے ایسے کہ، تو عقیدہ ان کا ہے۔ جہنم کے عذاب کا تذکرہ بھی ابھی تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اس سب کے باوجود ان کو مختلف ادوار میں عذاب کا سامنا ہوا، کیونکہ انہوں نے ایک صحیح دین کی طرف، انہوں نے دین کی طرف نسبت کی لیکن صحیح چلے نہیں۔ تو مسلمان بھی اگر صرف نسبت کریں گے، صحیح چلیں گے نہیں، تو ان پر بھی عذاب آئے گا۔ خود یہ موحد کہلائیں گے، خود یہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن مشرک کافر لوگ ان پہ حملے کریں گے اور ان کو تہس نہس کریں گے، اور تاریخ دیکھو وہ بری پڑی ہے۔ بغداد میں ہلاکو خان اور چنگیز خان نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ،
کھوپڑیوں کے مینار وہ بنایا کرتا تھا، کھیلتا تھا کھوپڑیوں سے، ایسا قتل کیا مسلمانوں نے۔ اسپین میں جب عیسائیوں کا قبضہ آیا تو انہوں نے اسپین سے جو 800 سال حکومت کی اور اتنے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بن گئی تھی، سب مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ وہاں جتنی مسجدیں تھیں وہ گرجے بن گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، مثال کے طور پر ایک ملک ہے جہاں پر مسلمان بہت زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے کچھ دنوں بعد وہاں ایک بھی مسلمان نہ ہو، مطلب کیا ہے؟ ایسا قتل عام کیا۔ اور جو لوگ بھاگتے تھے ان کو سمندروں میں بھی پیچھا جو ہے ان کا کرتے تھے، سمندروں میں بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے، کشتیاں ان کے پیچھے جاتی اور ان پہ حملے کیے جاتے، تیروں تلواروں سے ان کو قتل کر دیا جاتا، سمندروں میں ڈبو دیا جاتا، پھر بھاگو گے کہاں؟ وہ جو پھر علامہ اقبال ایک مشہور مسجد گئے، وہاں پر جذبات میں آ کے اس نے اذان دی، صدیوں سے وہ اب بھی بند ہے، وہ گرجا ہے، اس میں نمازیں نہیں۔ یعنی کہاں 800 سال حکومت، کہاں ایسا صفایا کہ مسجدیں بھی نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، صرف اس سے جو ہے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم کتاب کو، قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر صحیح نہیں چلو گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کافر ایسے مسلط ہو جائے کہ سارا صفایا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے قطعی حکم بھیجا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، سرکشی بہت بڑی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر بندے اپنے، یعنی وہ جو بخت نصر کی فوج تھی تو انسان، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے بندوں ہی کے ذریعے جو ہے وہ عذاب دیا، حالانکہ وہ خود بھی کافر تھے، بخت نصر ان کی فوج، وہ کافر مشرک، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کا نام لینے والے، دین کا نام لینے والے، لیکن عذاب میں آ گئے۔ اور یرمیاہ نے بھی ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اپنے عقائد درست کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، لیکن نہیں سمجھے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسے مسائل کی شکار ہے، بہت سے ملکوں میں ایسی حالت ہے کہ ایسے عقیدے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن انہوں نے اپنا لیے، ایسے اعمال، ایسے بدعات جاری کر دیے جو دین نہیں ہے۔ تو اصل دین کی طرف پلٹنا یہ ضروری ہے تاکہ مسلمان عذاب سے بچ جائے، کافروں کے تسلط سے بچ جائے، کافروں کے قبضے سے وہ بچ جائے، ان کے ظلموں سے بچ جائے۔ اس لیے یہ قرآن و حدیث کے دروس ہوتے ہیں کہ لوگ اصل دین کو سمجھ جائے، اصل دین ہے کیا، دین اسلام ہے کیا۔ اُلی بأس شدید، نہایت سخت لڑائی والے، فجاسو خلال الدیار، وہ خوب پھرے شہروں کے درمیان، یعنی گھروں کے اندر گھس گئے، قتل و غارت کی، وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے پھیر دیا تمہارے لیے غلبہ ان پر، وامددناكم باموال وبنین، پھر جب انہوں نے اصلاح کی اپنی تو اللہ نے وہ پرانا جو ان کے غلبے کا وقت تھا وہ دوبارہ واپس لوٹایا، اللہ نے مہربانی کی یہودیوں، لیکن یہ پھر خراب ہوئے تو پھر ان پر عذاب آیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے کر دیا تمہیں زیادہ نفری میں، تعداد۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو مال دے، زیادہ بیٹے دے دے، تعداد ان کی بڑھ جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرے، یہ مال کو، اولاد کو دین پر لگا دیا، لیکن انہوں نے خلاف ورزیاں کی۔
ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، کسی پر احسان جتلانے کی، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو نیکی کر رہے ہو اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی انہی کے لیے، یعنی اپنے نفس کے لیے. جو برا کرو گے تو دوسرے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ برا کر رہے ہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا وعدہ آخری یعنی دوسری مرتبہ، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے. بڑے بڑے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا گیا جب دوبارہ وہ کافروں نے حملے کیے ان پر. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور جب جو ہے وہ عبادت خانے ہی خراب کر دیے گئے. یہ جو سکھوں نے سکھوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہو، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کی ہے کہ مسجدوں کے اندر پھر وہ گھس جاتے، اس میں بیٹھے رہتے اپنے گھوڑوں سمیت. استبل گھوڑوں کے جو ہے وہ استبل بنا لیے تھے مسجدوں سے. عجیب حالات گزرے ہیں مسلمانوں کو. یہ جو پاکستان کی آزادی ہوئی ہے اور اس کی تاریخ میں دیکھو 50,000 تو علماء کو قتل کیا گیا، انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں، ان چیزوں کے حال. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ داخل ہو جائے مسجد اقصی میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ کر دے اس چیز کو جس پر وہ غالب آئے، مکمل تباہ کرنا. اور لازمی بات ہے جب کوئی قوم کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو حملہ کرنے والی پھر جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں دیتی. یقین کرو وہ جس علاقے پر لوگ حملہ کرتے ہیں وہاں کی بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں بخشتے، اس کو بھی فائرنگ کر کے، اس کو بھی آگ لگا کے قتل کرتے ہیں. وہاں کے جو باغات ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. وہاں کے جو بوڑھے ہوتے ہیں، خواتین، بچے، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو ایسا ہی انہوں نے کیا. سب چیز جس پر بھی ان کا غلبہ ہوا، بس چلا، اس کو تباہ کر. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. آگے انشاءاللہ پھر اور وضاحت کریں انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي.